السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں لے کر جائے گی، یعنی کن چیزوں کی وجہ سے، کن اعمال کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تقوی اللہ و حسن الخلق۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو باتیں ارشاد فرمائیں اور فرمایا کہ یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ جنت میں لے جائیں گی۔ ایک تو اللہ کا ڈر، تقوی، اور دوسرا حسن الخلق، اچھے اخلاق۔ ایک تقوی اور دوسرا اچھے اخلاق۔ تقوی ہم سب جانتے ہیں، تقوی کہتے ہیں کہ انسان اس طرح اپنے آپ کو بنا لے کہ اس کو نیکی کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، نیکی کرنے میں مزہ آنے لگے اور گناہوں سے وہ بچنے لگے، کہ جب بھی اس کے اندر گناہ کا تقاضا پیدا ہو تو فوراً اسے اللہ کی یاد آ جائے کہ نہیں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، مجھے اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ اللہ کا دھیان، اللہ کا پاس و لحاظ انسان کے اندر پیدا ہو جائے اور اس کی وجہ سے پھر وہ نیکیاں کرتا رہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، اور اگر کبھی گناہ ہو بھی جائے تو فوراً توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ تو پہلا سبب تو یہ جس کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ دوسرا سبب آپ نے بتایا وہ حسن الخلق، اچھے اخلاق۔ مختلف احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو جنت میں لے کے جانے والی سب سے زیادہ کارگر جو چیز ہے وہ ہے اچھے اخلاق۔ عبادتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن فرائض کے بعد نفل عبادتوں کا بھی وہ مقام نہیں ہے جو اچھے اخلاق کا مقام ہے۔ ہمارے عام طور پہ تسبیحات پہ، ذکر و اذکار پہ، عبادتوں پہ تو بہت توجہ دی جاتی ہے اور اچھی بات ہے، بہت توجہ دینی بھی چاہیے، لیکن ہم اپنے اچھے اخلاق پر اتنی توجہ نہیں دیتے، اپنے اخلاق کو اچھا بنانے پر توجہ نہیں دیتے۔ بہت سارے نمازی دیندار لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے دیندار لوگ ہیں اعمال کے اعتبار سے، لیکن زبان ان کی اچھی نہیں ہے، کردار ان کا اچھا نہیں ہے، گھر والوں سے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، بیوی بچوں سے کچھ ہو جاتا ہے تو زبان سے گالیاں دیتے ہیں، دوستوں کی محفل میں ہوتے ہیں تو ان کی زبان سے زہریلے جملے نکلتے ہیں، اور بہت ساری اس طرح کی برائیاں ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ تو ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، دل میں ان کے حسد ہے، کینہ ہے، کسی کی ترقی دیکھ کے وہ جلتے ہیں، تکبر پیدا ہو گیا ہے، گھمنڈ ایک طریقے کا پیدا ہو گیا ہے، کنجوسی ہے۔ یہ تمام جو باتیں یہ برے اخلاق میں آتی ہیں۔ تو اگر انسان کے اخلاق اچھے ہو جائیں تو وہ گویا کہ انسان کو جنت میں لے کے چلے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ آگے فرماتے ہیں کہ وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار، تو پھر آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ کون سی چیز لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گی، یعنی کن چیزوں کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ الفم والفرج، منہ یعنی زبان۔ دوسری بات فرمائی شرمگاہ، یعنی جو اپنی زبان کی حفاظت کر لیتا ہے وہ جہنم سے بچ جاتا ہے، اور جو زبان کی حفاظت نہیں کرتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے۔ تو زبان یہ انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے کر جائے گی، اور اس لیے لے کر جائے گی چونکہ انسان کے جو گناہ ہیں، انسان سے جو گناہ ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر گناہ زبان سے ہی ہوتے ہیں۔ انسان جو گناہ کرتا ہے ان میں زیادہ تر گناہ زبان سے ہی ہوتے ہیں۔ کفر اور شرک زبان سے ادا ہوتا ہے، گالی زبان سے نکلتی ہے، غیبت زبان سے ہوتی ہے، برا کام زبان سے ہوتا ہے، پھر زبان کی لذت کی وجہ سے، زبان کے ٹیسٹ کی وجہ سے انسان حرام کھاتا ہے۔ تو بہت سے گناہ جو انسان کی زبان سے ہوتے ہیں۔ باقی ہاتھوں کے، پاؤں کے گناہ جو ہے انسان کسی حد تک ان پر کنٹرول کر لیتا ہے۔ تو زبان سے کی وجہ سے سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ اور دوسری بات فرمائی شرمگاہ۔ شرمگاہ سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات اور بے لگام خواہشات کی وجہ سے سب سے زیادہ جہنم میں جائے گا، کہ اس کو اپنی شرمگاہ کی اور شرمگاہ یعنی خواہشات کی پر اس کو کنٹرول نہیں ہوگا۔ وہ اپنی خواہشات کو جگہ بے جگہ، جا بے جا، جہاں بھی منہ لگے گا اس کا من کرے گا وہاں وہ پورا کرنا شروع کر دے گا۔ تو اس پر اس کو یعنی حیا نہیں رہے گی، وہ ایک آزاد جانور کی طرح اپنی خواہشات پوری کرنا چاہے گا۔ تو یہ خواہشات کی آزادی، یہ بے حیائی، یہ انسان کو سب سے زیادہ جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ تو دو چیزیں وہ ہیں جو جنت میں سب سے زیادہ لے کر جائیں گی، اللہ کا ڈر اور تقوی،
اور دو چیزیں وہ ہیں جو سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں لے کر جائیں گی، ایک زبان اور دوسرا شرمگاہ یعنی بے حیائی اور خواہشات کی پیروی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔